آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی بیلنس ڈائٹ کے بارے میں۔ بیلنس ڈائٹ کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اور کن چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو بیلنس ڈائٹ کی پروپورشن کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم، I'm Zoha Suhail. I'm working as a senior lecturer at Rationality Medical College and a clinical nutritionist at Marham. آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی بیلنس ڈائٹ یعنی کہ متوازن غذا کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس 5 فوڈ گروپس آتے ہیں۔ ان 5 فوڈ گروپس میں سے ایک ہیلدی انڈیویجول کو روزانہ کیا استعمال کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دودھ اور دودھ سے بنے ہوئے گروپ کے بارے میں، جس میں دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک ہیلدی انڈیویجول کو دن میں 3 گلاس دودھ کے لازمی استعمال کرنے چاہیے۔ اگر 3 گلاس دودھ کے نہیں استعمال کیے جا سکتے تو کوشش کریں کہ 24 یعنی کہ 24 چمچ دہی کے لازمی استعمال کریں۔ جس طرح سے آج کل گرمیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو اس موسم کے اندر آپ کے لیے لسی بھی بہت زیادہ بینیفیشیل ہے۔ تو اگر آپ دہی یا دودھ نہیں کنزیوم کر پا رہے، آپ سمپل پانی کے اندر دودھ کو ایڈ کر کے یا دہی کو ایڈ کر کے آپ اس کی لسی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی پروپورشن کو اتنا رکھتے ہیں تاکہ آپ کے پورے دن کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ دہی کے اندر یا دودھ کے اندر چینی کا استعمال آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ چینی ایڈ آن کرتے ہیں تو اس سے کیلشیم آپ کی باڈی میں نہیں جائے گی، جو آپ کی باڈی کے اندر ہڈیوں تک جب اس کو ایبزارب نہیں ہونے دے گی، آپ کی ہڈیاں اس سے کھوکھلی ہوتی جائیں گی۔ دوسرے گروپ کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس گوشت یا دالوں کا گروپ آ جاتا ہے۔ گوشت کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ روزانہ 1 انڈے کا استعمال لازمی رکھیں۔ اگر آپ ناشتے میں انڈا نہیں کنزیوم کر پا رہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ 2 سے 3 دالوں کو مکس کر کے ایک کباب بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ 2 سے 3 دالوں کو مکس کرتے ہیں تو یہ آپ کو گوشت کے قریب پروٹینز، امینو ایسڈز دے دیتی ہے، تو اس کا استعمال لازمی کریں۔ اس کے علاوہ ایک صحت مند انڈیویجول 1 ہتھیلی کے سائز سے اتنا گوشت ایک دن میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کوانٹٹی میں اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی بلڈ کی پی ایچ کو خراب کر دے گا، کیونکہ بیسکلی گوشت ایسیڈک ہوتا ہے ان نیچر، جو کہ آپ کی بلڈ کی پی ایچ کو خراب کر سکتے ہیں، تو زیادہ استعمال آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگلے گروپ کی طرف اگر میں آؤں تو ہمارے پاس پھلوں کا اور سبزیوں کا گروپ آ جاتے ہیں۔ اس گروپ میں کوشش یہ کریں کہ ایسے پھلوں کا استعمال کریں جس کے اوپر ان کا چھلکا موجود ہے، جیسے کہ سیب کا استعمال، امرود کا استعمال، آڑو کا استعمال۔ یہ پھل آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے، لیکن جس طرح سیزن کے دوسرے پھل بھی ہیں، جس میں آم ہے، آپ کے پاس لیچی اویلیبل ہے، آلو بخارا اویلیبل ہے، یہ سب پھل بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، لیکن اس کا استعمال اپنے باڈی کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ کریں۔ بہت سے لوگ آموں کا بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں ایک وقت کے اندر، جس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو گرمی ہو جاتی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی اسکن کے اور مسائل آ جاتے ہیں، تو اپنی ریکمنڈیشنز کے اکارڈنگ استعمال کریں تاکہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ آ سکے۔ سبزیوں میں ایک ہیلدی انڈیویجول ہر قسم کی سبزی کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ایسی سبزیوں کا استعمال کریں جو پتوں والی سبزی ہیں، جو ہری سبزی ہیں، کیونکہ ان کے استعمال سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ نارمل رینجز میں رہے گا۔ کیونکہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں اسٹارچی ویجیٹیبل جس میں آلو ہے، شکرکندی ہے، اروی ہے، شلجم ہے، ان سبزیوں کا استعمال اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو آپ کے وزن کو بڑھا دیتے ہیں، جو آپ کو ہیلدی رینجز سے اوور ویٹ رینجز کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ تو اپنے وزن کو نارمل رکھنے کے لیے کوشش کریں کہ ہری سبزیوں کا استعمال جو کہ نان اسٹارچی ویجیٹیبلز ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں لازمی رکھیں۔ اس کے علاوہ اگلے گروپ کی طرف میں آتی ہوں تو ہمارے پاس سیریلس کا گروپ ہے، اسٹیپلز جس کو ہم لوگ اجناس کہتے ہیں، جس میں ہمارے روٹی چاول آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں چاولوں کی کنزمپشن روٹی کے نسبت کم ہے، روٹی کی کنزمپشن زیادہ کی جاتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ ہول ویٹ آٹا استعمال کریں، جو چوکر والا آٹا جس میں آپ کی گندم کے اندر اس کا چوکر، اس کا فائبر ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نارمل پریکٹس کیا ہے کہ ہم گندم کے اندر سے چوکر کو نکال کے پھینک دیتے ہیں اور خالی آٹا کنزیوم کرتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں میدے والا آٹا بھی کنزیوم کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ہول ویٹ فلاور ہی استعمال کرنا ہے، آپ نے میدے والا آٹا استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کی باڈی میں چوکر جائے گا اس کے کنزمپشن سے آپ کا باؤل موومنٹ یعنی کہ آپ کی جو اسٹول فریکوینسی ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی، آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ نہیں آ سکے گا، آپ کی جی آئی ہیلتھ بالکل ٹھیک رہے گی، ڈائبٹیز کے مسئلے سے دور رہیں گے، خون کی شریانیں ٹھیک رہیں گی، ویٹ ٹھیک رہے گا۔ تو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اسٹیپلز کے اندر چوکر والے آٹے کا استعمال لازمی رکھیں اور میدے والے آٹے سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ چاول کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا وزن نارمل رینجز کے اندر ہے۔ اگر آپ اوور ویٹ کی طرف جا رہے ہیں تو براؤن رائس ہرگز وہ رائس نہیں ہوتے جن کو ہم لوگ تڑکے والے چاول کہتے ہیں۔ براؤن رائس بیسکلی وہ والے چاول ہوتے ہیں جس کے اوپر ان کا چھلکا لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو لاسٹ میں ہمارے پاس گروپ آ جاتا ہے آئلس کا، جس کو فیٹس اینڈ آئلس کہتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے کھانے کو یا کنولا آئل میں بنائیں یا سن فلاور آئل میں بنائیں یا آلیو آئل میں پکائیں۔ آلیو آئل بیسکلی پومیز کے نام سے جو آتے ہیں اس میں کھانا پکانا، ایکسٹرا ورجن کو اگر آپ کوک کرتے ہیں آپ کا کھانا اس کی کنزمپشن سے خراب ہو سکتا ہے، ایون آلیو آئل کا اسٹرکچر بھی خراب ہو جاتا ہے جو آپ کی باڈی ریکگنائز نہیں کر سکتی۔ اور فرائنگ کے لیے سب سے بیسٹ آئل ہمارے پاس سرسوں کا تیل ہے۔ سرسوں کا تیل 2 دفعہ فرائنگ کے لیے بہترین ہے، لیکن ہمارے ہاں نارمل پریکٹس ہے کہ ہم نے ایک آئل کو اتنا زیادہ ہم اسموک کرتے ہیں کہ جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا،
ये बहुत ख़राब प्रैक्टिस है। आपने ऑयल को सिर्फ एक मरतबा फ्राई करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऑयल को 2 से 3 मरतबा फ्राई करें तो उसके लिए बेहतरीन सरसों का तेल है। इसके अलावा इसी ग्रुप में हमारे पास नट्स भी आ जाते हैं, जिसमें अखरोट है, बादाम है, कैश्यूज़ हैं, पिस्ता है। इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। दिन में आपकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल एक हेल्दी बंदा दिन में आधा अखरोट खा सकता है, 7 बादाम खा सकता है, 4 से 5 कैश्यूज़ खा सकते हैं। इससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है। सो पूरे दिन में इस तरह से अगर हेल्दी इंडिविजुअल अपनी बैलेंस डाइट की यही प्रोपोर्शंस को फॉलो रखता है तो इससे उसका वजन भी ठीक रहेगा, उसकी हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आएगा, और वो अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से गुजार सकेगा। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ क्लिक करके मेरे से अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं, या मरहम की ऐप के ऊपर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं।